اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی
جائز شکایت نہ کر دے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔
شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں تو جنت میں جانے کی امید کسی کو نہ رہے، اور اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں تو جنت میں جانے سے کوئی نہ امید نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسلام لایا اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا حقدار ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس سزا کو باقی رکھا جائے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہو۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا لباس کشادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جان لو، اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہیں اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شرف اور عزت کے لباس پہنائے گا۔ ایک دن کوفے کے یتیم اور لاوارث بچوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ لوگ ہم سے ہمارے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دیا کرو کہ ہمارا باپ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے یعنی دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلا یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس دعا میں آنسو ہو وہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا غصے کو چھوڑ دینا
جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا موقع نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو اور اس کا ماضی کیسا بھی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس چیز کا پورا یقین ہے اس کا نام موت ہے۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کا کوئی محبوب ترین ساتھی یا کوئی چیز اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسا کرنے والا انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ جب زندہ آدمی کی انا مر جاتی ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست اور ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنے اعمال اور کردار پر نہیں جاتی۔ محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو اور مطمئن ہو۔ محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔
زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو فکر کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ محبت، شرافت، ہمدردی، رہنمائی اور مدد یا کوئی ایسی نشانی جو نیکی کی شکل میں ہو، وہ یہاں ضرور چھوڑ جائیں، جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کسی کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح کھڑے پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا خود کو مصروف رکھا کریں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ ذات پات اور فضول رسومات اور روایات کی نسل در نسل پیروی ایسے ہی ہے جیسے بزرگوں کو زہریلے سانپ ڈس گئے اور ان کی اولادوں نے انہیں بچانے کے لیے زہر چوس لیا، بس تھوکنا بھول گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے، بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس سے بات کرنے سے جڑی رہتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ جو محبتیں اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو اپنی چیز کی حفاظت کرے اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑے۔ جس کے اخلاق برے ہو جائے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔
جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہ کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔